گردن کے مسح کے متعلق کوئی حدیث شریف ہے، اور اگر ہے تو صحیح ہے یا ضعیف؟ انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ اب سائل نے یہ سوال جو پوچھا ہے، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ غیر مقلدین کے ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے سوال آیا ہے۔ غیر مقلدین اس کی مخالفت کرتے ہیں اور گردن کے مسح کے بارے میں وہ بہت بکواس کرتے ہیں، معاذ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ سنی اپنی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں، تو یہ ان کی بڑی بکواس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع حدیث پاک ہے کہ من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ وقی الغلہ یوم القیامہ، جس نے وضو بنایا اور مسح کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو جہنم کے طوق سے محفوظ فرما دے گا۔ تو حدیث پاک موجود ہے۔ اب سائل کا یہ سوال کہ حدیث اگر کوئی ہے تو صحیح ہے یا ضعیف، تو میں یہاں پر دو باتیں عرض کر دوں تاکہ کوئی اگر آپ کو گمراہ کرے تو اس کو آپ جواب دے سکیں۔ حدیث اگر کسی وجہ سے ضعیف بھی ہو محدثین کی اصطلاح میں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حدیث عمل کے قابل نہیں ہے اور وہ حدیث چھوڑ دینا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسی بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی محدثین کے یہاں قابل عمل ہیں، اور اگر کوئی حدیث اصطلاحاً ضعیف ہو تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اس کا متن ضعیف ہو۔ ضعیف یہ تعدد طرق سے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی حدیث اگر ضعیف ہے تو امام بخاری سے بہت پہلے کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کو یہ حدیث پاک، امام اعظم کو یہ حدیث پاک ملی ہو تو صحیح سند کے ساتھ ملی ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ خود غیر مقلدین بہت ساری ضعیف حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر غیر مقلدین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث ضعیف ہے، پھر بھی باندھتے ہیں۔ غیر مقلدین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 8 رکعت تراویح والی حدیث بھی ضعیف ہے، پھر بھی 8 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح بقرعید میں چوتھے دن قربانی کرنے والی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، یہ غیر مقلدین نے لکھا ہے، پھر بھی وہ بقرعید میں چوتھے دن قربانی کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ غیر مقلدوں کا فریب ہے کہ کوئی حدیث صحیح لا کر کے دکھاؤ۔ گردن کا مسح یہ حدیث مرفوع سے ثابت ہے، اللہ تعالی اعلم۔